زار پار کرو گناہگار کر معاف وچو ونکس تھی نوجوان اچھا نظر تھی پہ ہم نے زندگی گزاری چاہے غلامی من گزر مشکلاتن من گزر ذہن رودا محفوظ زمین رودا محفوظ میون مولا. نشیڑی چل رہی ہے نا مانو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. آج بچے یہاں پر لگے ہیں سگریٹ پینے میں, نشے پر کر رہے, ڈرگز کر رہے ہیں. ایسی کون سی قدرتی چیز ہے جس کو تمام زندگی کی بنیادی وجود کے لیے یعنی بنیادی ایگزسٹنس کے لیے استعمال کیا گیا ہے؟ ہاں تو شعیب بھائی ادھر 2 منٹ رہو نا ادھر. ہم رمضان میں ہیں اور جشن رمضان کے ایک اور شمارے میں آپ تمام ناظرین کا استقبال. اس شمارے کے چلتے آج میں شاداب گیلانی اور میرے ساتھی شعیب وانی, عمر ڈار اور مشتاق الاسلام آپ پہنچے ہیں ڈورو علاقے کی. اگر بات کریں تو یہ ضلع اننت ناگ کا حصہ ہے اور موجودہ وقت میں ایک ڈورو اننت ناگ ڈسٹرکٹ کا حصہ ہے اور مین ٹاؤن اننت ناگ سے تقریباً 20 کلومیٹر دوری پہ واقع ہے اور اس وقت ایک سب ڈسٹرکٹ کی حیثیت رکھتا ہے. سری نگر سے جموں یا جموں سے سری نگر ہم پرانے راستے سے جایا کرتے تھے تو ڈورو محض کچھ کلومیٹر کی دوری پہ واقع تھا اور قاضی گنڈ یا ویری ناگ سے بہت نزدیک پڑتا تھا. لیکن جب سے نیا ہائی وے بنا تب سے اس کی ڈسٹینس تھوڑی اور بڑھ گئی ہے. کافی ساری اٹریکشنز ابھی بھی یہاں موجود ہیں. سب سے پہلے میر سعید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ, وہ ایک میجر اٹریکشن اس ٹاؤن میں مانی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کئی سارے آستان عالیہ آپ کو یہاں دیکھنے کو ملیں گے. وہیں کئی ساری خوبصورت مسجد اور ویری ناگ جس کا میں نے پہلے ذکر کیا وہ بھی یہاں سے 4 سے 5 کلومیٹر کی دوری پہ واقع ہے. کئی سارے شاعر اس علاقے کے ہیں جو کافی مشہور و مقبول ہے, جس میں محمود گامی اور رسول میر کا نام سب سے پہلے آتا ہے اور وہ لوگ بھی اسی علاقے میں مدفون ہیں. اس کے ساتھ ساتھ فارمر چیف منسٹر جموں کشمیر کے میر قاسم بھی اسی علاقے سے تعلق رکھتے تھے. خبر پٹوارس من تم آئی لیکھت بادشاہ بہن یہ ویرناگ. اچھا کتہ ویرناگ یپر برو زمانس من جنگل یوت سہ تت کھسان گرس یا کت آسہ سوار تمس ونان یہ کت بادشاہ کت کیا دپان سہ گو دورس پہ پیو ات ناو ڈورو شاہ آباد گو بادشاہوں کی بسائی ہوئی جگہ. جشن رمضان کا آج کا شمارہ آپ تک پہنچانے میں ہمارا تعاون کیا ہے خیبر سیمنٹ, جام کیش ویکلیز, فارچون ریزورٹ, الوہا جین کے, کول فوڈ اینڈ اسپائسز, اسٹار نائٹ ریسٹورنٹ اینڈ ریزورٹ, گولڈن ٹیولپ اور الفا سوزوکی نے. قرآن مجید میں کائنات کے بہت سارے ریسورسز کا تذکرہ موجود ہے. پانی جو کہ زندگی کی بنیاد ہے اس کا تذکرہ باکثرت قرآن مجید میں آیا ہے. زمینوں اور کاشتکاری کے بارے میں بھی قرآن مجید میں بات کی گئی ہے. بہت سارے منرلز کا تذکرہ ان کے استعمال کے حوالے سے قرآن مجید میں آیا ہے. نباتات کی باتیں تو تفصیل سے موجود ہیں. جانوروں کی بات بھی کی گئی ہے اور ان میں سے بہت ساروں کے صفات بیان کیے گئے ہیں. ہوا اور فضا کا ذکر بھی قرآن مجید میں کائنات کے وجود کے حوالے سے موجود ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کو ان کی قدر کرنے کی بھی بات کی گئی ہے. فرمان الہی ہے کہ آپ کھاؤ اور پیو لیکن زیادہ نہ کھایا کرو. ریسورسز کو ضائع کرنے کے خلاف سخت تاکید کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اسراف اور فضول خرچی ابلیس کا طریقہ ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے کائنات میں ایک انتہائی موزون توازن قائم رکھا ہے اور انسان کو کہا گیا ہے کہ اس توازن کو برقرار رکھیں. پانی کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس کی مخصوص مقدار زمین پر لائی گئی ہے
اور اللہ اس پر قادر ہے۔ کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ محیط مختار، کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ 9th۔ 9th کلاس میں۔ ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو کیسا گزر رہا ہے آپ کا رمضان؟ ماشاء اللہ بہت اچھا گزر رہا ہے، بہت اللہ اچھا کے گزر شکر رہا فضل سے۔ کیا کام کرتے ہو خاص اس مہینے میں آپ؟ بس اللہ کی عبادت اور اوپر سے تھوڑے اسکول سے۔ اسکول ابھی ریسنٹلی شروع ہو گیا تو اب کیسا جا رہا ہے؟ اب رمضان ڈیفیکلٹ تو نہیں ہے پہلے کچھ دن؟ نہیں ایسے تو ڈیفیکلٹ نہیں ہے بٹ صحیح جا رہا ہے۔ چلے میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا جی۔ قرآن مجید سے ریلیٹڈ، بہت سمپل بیسک سا سوال، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس کا جواب دے پائیں گے، تو آپ اگر جواب دیں گے تو ایک چھوٹا سا تحفہ ہم آپ کو دیں گے، جی۔ ٹھیک ہے؟ قرآن میں 4 پہاڑوں کا نام آیا ہے، ٹھیک ہے؟ 4 کا نام آیا ہے، ان میں سے کون سا پہاڑ ہے جس کا نام قرآن میں نہیں ہے؟ جی 4 کا نام ہے، میں آپ کو 4 بولوں گا، اب آپ کو اس میں سے ایک آئیڈینٹیفائی کرنا ہے جس کا نام نہیں ہے، جی۔ ٹھیک ہے؟ عرفات، صفا مروہ، ہمالیہ یا کوہ طور؟ ہمالیہ۔ ہمالیہ؟ جی۔ ہمالیہ کا نام نہیں ہے؟ نہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اس طرف ہے تو اس کا نام قرآن میں نہیں ہے؟ نہیں۔ پکا؟ ہاں پکا۔ چوتھا کون سا ہے، کچھ آئیڈیا؟ نہیں آپ نے پہلے والا صفا مروہ غاری رب ہوتا ہے ایسے مطلب سنے ہیں بٹ ہمالیہ نہیں سنا ہے کبھی۔ ہمالیہ نہیں سنا ہے، ڈن کر دے؟ ڈن۔ ہمالیہ بالکل صحیح جواب ہے۔ یہ ہمارے اسپانسر ہے فارچون ریزورٹ، ان کی طرف سے آپ کے لیے ایک تحفہ۔ قرآن مجید میں پہاڑوں کو زمین کی میخ کہا گیا ہے جو اسے سیبل رکھتے ہیں۔ کئی پہاڑوں کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے، جیسے جدی جہاں نوح علیہ السلام کی ناؤ رکی تھی، کوہ طور جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، صفا مروہ جہاں ایک والدہ پانی کی تلاش میں دوڑی تھی، اور عرفات کی پہاڑیاں جہاں کے میدان میں ایک دن کل انسانیت کو کھڑا کیا جائے گا۔ آز نہ خاص کہیں کم گئی کم ہے؟ اہن یہ چھا روزداری مز گژھان کم کی نہ یت گئی 2-3 ؤری حظ کم گژھان۔ اچھا 2-3 ؤری روزداری مز کس روزان آز کل؟ آز اوس کم زیادہ روزان جان کم مگر خاص چھُنہٕ تیُتھ کار کینٛہہ یُتھ برونٛٹھ اوس۔ سوال ہے کہ قرآن کے مطابق کس قدرتی وسیلے کو تمام زندگی کی بنیادی وجود کے لیے استعمال کیا گیا؟ ایسی کون سی قدرتی چیز ہے جس کو تمام زندگی کی بنیادی وجود کے لیے یعنی بنیادی ایگزسٹنس کے لیے استعمال کیا گیا ہے؟ ہاں بیسکلی اگر ایگزسٹنس کی بات کریں آئی تھنک واٹر از دا مین تھنگ جہاں سے ہر چیز کی جو ہے ایگزسٹنس اسٹارٹ ہوئی ہے، کیوں وجود ہوا ہے۔ آپ کو لگتا ہے پانی ہے؟ پانی، جی۔ اس میں ہوا بھی ہو سکتا ہے، مٹی بھی ہو سکتی ہے، آگ بھی ہو سکتی ہے۔ پانی اس میں مین جز ہے، ہوا بھی ہے لیکن پانی مین جز ہے۔ پانی زندگی کے لیے بنیادی جی، وجود جی۔ ہے۔ پانی بالکل درست جواب ہے۔ یہ ہمارے اسپانسر ہیں خیبر سیمنٹ، ان کی طرف سے آپ کے لیے یہ تحفے، ایک نہیں 2 تحفے۔ قرآن مجید میں پانی کا تذکرہ باکثرت آیا ہے، اور سورہ انبیاء کی 30ویں آیت میں اللہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ تمام زندگی پانی سے ہی پیدا کی گئی ہے۔ پانی زندگی کے لیے، وجود کے لیے اور تسلسل کے لیے بنیادی ہے۔ بیشتر جاندار سپیشیز کے جسم کا حصہ پانی ہوتا ہے۔ أسۍ بناوان یِم 2 قٕسم نمکی کُلچہِ بیٚیہِ چھِ بناوان أسۍ یِم شِرمال حظ نانہِ خۄشک ٲسۍ یِمن وَنان تہٕ بیٚیہِ چھِ بناوان أسۍ کھنڈٕ کُلچہِ نِشانٮ۪ن وِشانٮ۪ن پٮ۪ٹھ بس بیٚیہِ چھِ روزدٲری منٛز چھُ کار چلان کمٕے پہن تہٕ مگر أسۍ چھِ تھاوان بنٲیِتھ پتہٕ چھِ عیٖز عرفس پٮ۪ٹھ چلان واریاہ ژوٚٹ اَسہِ عرفس پٮ۪ٹھ گژھن مےٚ آسٕنۍ لگ بگ 10-30 کوینٹل 30 کوینٹل أسۍ چھِ پرٛٮ۪تھ دۄہ حظ بناوان لگ بگ کوینٹل 1/2 کوینٹل کُنہِ دۄہ 1.5 کوینٹل تہِ أسۍ چھِ تھاوان یہِ پتہٕ ڈمپ حظ تہٕ پتہٕ چھِ کٕنان عرفٕکۍ دۄہن یہِ ہیٚکہِ میٲنۍ ژوٚٹ روٗزِتھ 3 رٮ۪تن تہِ روزدٲری منٛز چھِ زیادٕ کران پسنٛد حظ لواس شامنس بیٚیہِ بٲکر خانہِ پٲرۍ پٲرۍ لٔگزِ تس پیغمبرس یسٕنٛدِس دورس رحمت چھِ جٲری کٲلۍ ییٚلہِ حق لگہِ روزِ محشرس تٔسۍ کُن امیٖدوار آسن سٲری چوٗنٛکہِ اَسہِ چھِ کینٛہہ نعتیہ رُباعیات لیچھمٕژ تہٕ یِم کرو أسۍ تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ عرض محمد گُلِستانن منٛز گۄلابہ محمد گُلِستانن منٛز گۄلابہ محمد شولہٕ وٕنۍ روشن کِتابہ محمد ذاتہِ پاکن سوٗز رحمت محمد ذاتہِ پاکن سوٗز رحمت
محمد ذات سند رت انتخابہ محمد کنت شکر بوگراوان محمد وحدتک اسرار باوان محمد مرسلینن تاج برسر محمد معرفت کوئی مسچ چاوان وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ات نشاندہی کرم حضرت میر کبیر میر سید علی حمدانیو پتہ گئی تم کم وقت کر حالانکہ تمو کور پھیر دور آئے تہند یس من پتہ سو پن صاحب زادہ تمس نام میر محمد حمدانی تمو کور اکثر زندگی ہند وقت یل گزار اڑین اڑ ونان یم زن محققین تاریخ دان دپان 15 ورین اڑ دپان نسا 20 ورین روز میر محمد حمدانی. تمن پنہ باب صٲبن کینژن جائن ہند نشاندہی برو کر تمو کر 40 دہن چل یس پہ تم بیٹھ سہ پچن ہند اس پیو یہ نئی سر پہ تعمیر کرن اتھ اکہ قسم یہ مکتب ہیو مطلب لُکھ اند یم زن سن پہ ونکس نیم خواہ مسلمان تمن تم شرعیت شریعت ہیچھناوان طریقت ہیچھناوان یم دپان ون بہ کت کن بنو تھی مسلمان نماز ہند طور طریقہ کت کن گھس وۄتھُن بِہُن کت کن گھس یہ اخ مکتب اخ یت پہ زن لُکھ ہیٚچھِتھ نیران پتہ ییٚلہِ أسۍ روٗدۍ وۄنۍ چھِ أسۍ آستانس أنٛدۍ أنٛدۍ روزان نہ چھُ اَسہِ سُہ توقع کہ تیُتھ کانٛہہ آسمان پٮ۪ٹھ ٲسۍ بیٚیہِ تیُتھ کانٛہہ ملک صفت اِنسانہ یُس اَسہِ بیٚیہِ دیٖنٕچ یہِ ہسا یہِ روشنٲیی یا دیٖنُک یہِ گاش بیٚیہِ اَسہِ سانٮ۪ن دِلن منٛز. کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ میرا نام اصل میں دانش اقبال ڈار ہے. دانش. ہاں. کیا شروع کرنا دانش سے؟ میں ایک آٹو ڈرائیور ہوں. اچھا آٹو چلاتے ہیں ماشاء اللہ. تو کیا کچھ خاص ہمیں کرنا چاہیے بحیثیت مسلمان ایک مسلمان کو اس مہینے میں کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے؟ پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ مطلب ہم جب کام کرتے ہیں ہم جب مطلب روزہ رکھتے ہیں ہم شام کے ٹائم افطاری کے لیے لاتے ہیں کچھ مطلب وغیرہ مطلب ییٚلہِ أسۍ اَنان چھِ نا کینٛہہ فٔسٹ ٹایم أسۍ چھِ کران کٲم گۄڈٕنٮ۪تھ چھِ أسۍ سنیپ تُلان تہٕ سوزان چھِ أسۍ لُکن اَسہِ حظ چھُ مطلب افتیارن یہِ کانٛہہ چھِ آسان غریٖب تہِ تٔمِس چھُنہٕ آسان بِچٲرِس سہارٕ سُہ چھُ گژھان شرمنٛدٕ واے خۄدایا مےٚ تہِ آسہِ. بہٕ پرٛژھو تۄہہِ اکھ سوال واریاہ سہل آسان سوال انشاء اللہ تعالیٰ تۄہہِ آسیو جواب تہِ پتہ تہٕ أسۍ دِمو تۄہہِ اکھ لۄکُٹ طوفہٕ تہِ ٹھیٖک چھِ حظ. سوال چھُ کہ قرآن کے مطابق کاشتکاری کے لیے پانی کے علاوہ اور کون سا نیچرل ایلیمنٹ ضروری ہے؟ یعنی قرآنس منٛز چھُ آمُت کہ کاشتکاری یعنی زمیٖندٲری منٛز چھِ أسۍ آب استعمال کران تمہِ علاوٕ بیٚیہِ کُس نیچرل ایلیمنٹ چھُ ییٚمِس یُس ضروٗری چھُ؟ مجھے لگتا ہے نیچرل ایلیمنٹ مطلب ایک تو پانی ضروری ہے, سن لائٹ بھی, اس کے علاوہ کون سا ایسا ایک چیز ہے مطلب پانی, اور اس کے علاوہ آکسیجن, کیا شدت بنا ہوا, ہاں بالکل وہی آپشن ہو گیا اس کے مطلب کاشتکاری کے لیے دوسرا آپشن ہمیں یہی چاہیے کہ ہوا ہونا چاہیے, ہوا ہونا چاہیے. تو ٹھیک ہے ڈن کر دیں آپ کا. ہاں کوئی بات نہیں. تو میں نے ان کو پوچھا تھا کہ قرآن کے مطابق کاشتکاری کے لیے پانی کے علاوہ اور کون سا نیچرل ایلیمنٹ ضروری ہے, تو انہوں نے کہا ہوا, جو کہ بالکل درست جواب ہے. یہ ہمارے اسپانسر ہیں الوہا جینٹ کے, ان کی طرف سے آپ کے لیے ایک تحفہ. قرآن مجید میں کاشتکاری کے حوالے سے کئی بار تذکرہ آیا ہے, اور اس میں اللہ نے دو قدرتی وسائل کا تذکرہ کیا ہے, پانی اور ہوا. پانی کی وجہ سے زمین سیراب ہوتی ہے, لیکن ہوا کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ زمین پر نباتات کے لیے فرٹیلائزنگ ونڈز چلاتے ہیں, جن سے پھول پھل بنتے ہیں. اس کا کلر بھی تھوڑا, اس کا کلر بھی زیادہ بلیک ہوتا ہے, کیونکہ اس کا تو ہوا ہے جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور بیچنے آئے تھے مکہ شریف میں, تو یہ کالی تھی, وہ حضرت بلال حبشی بھی خود کالے تھے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو وہ کوئی لیتا نہیں تھا. لوگ بولتے تھے بلال آپ نے یہ کھجور لایا, آپ جیسی کالی ہے, یہ جیسے آپ کالے ہو ویسے کھجور بھی کالی ہے. تو بہت پریشان ہو گئے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے, انہوں نے فرمایا بلال کیا بات ہے؟ بولا کہ میں نے یہ کھجور لائے تھے بیچنے کے لیے, بٹ لوگ بول رہے ہیں کہ جیسی یہ کھجور کالی ہے ویسے آپ بھی کالم نہیں لیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہو کے مکہ کی طرف, مکہ کے لوگوں کو بولے کہ اس میں کیا کیا ہے, اجوا میں, ہاں اجوا میں کیا کیا ہے. اچھا, اس کا بولنا تھا تو اس میں وہ ہو گیا, شفا ہو گیا, جو اس نے اس ٹائم دہرایا تو اس میں سب وہ شفا ہو گیا. اچھا.
اخترس توی ناوس لگئی میم حی میم دالس لگئی با کمالو کمالس لگئی میم حی میم دالس لگئی تھد بجر چون صلی اللہ تھد بجر چون صلی اللہ لا مثالو مثالس لگئی میم حی میم دالس لگئی. میرا نام محمد عرفان ابتو. عرفان صاحب کیا کرتے ہو آپ؟ جی میری شاپ ہے ادھر ڈورو مارکیٹ. اچھا تو یہ تجارت کرا مطلب بزنس شو کرا. آج کل سے ماہ رمضانوں کی مبارک رہ چلا تو کیوں چکار آج تیوتاہ کار خاص کر آج ڈاؤن مارکیٹ ڈاؤن آج ڈاؤن. عرفان صاحب بہٕ پرژھو تۄہہِ اکھ سوال واریاہ سہل تہٕ آسان سوال انشاءاللہ مےٚ چھِ اُمید تُہۍ دِیِو صحیح جواب. اگر تُہۍ جواب دِتو ہُہ اکھ گفٹ چھُ سُہ دِمو أسۍ تۄہہِ. ٹھیک چھا؟ سوال ہے کہ قرآن مجید میں چاند کو نور کہا گیا ہے. قرآن میں جس چندر سے تتھ چھُ ووٚنمُت نور. لیکن آپ یہ بتائیں کہ آفتاب اس آفتاب چھُ تتھ کتھ چیزس سۭتۍ چھِ مشابت آمٕژ دِنہٕ. آفتابس کتھ چیزس سۭتۍ چھِ مشابت آمٕژ دِنہٕ. آپشن آپ دے دیجیے. آپشن دے دوں؟ ٹھیک ہے میں نے آپشن دیتا ہوں. فانوس, چراغ, بتی یا ٹارچ. آئی تھنک چراغ. چراغ یعنی قرآن مجید میں چاند کو نور کہا گیا ہے اور سورج کو چراغ کہا گیا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ پکا ڈن کر دیں؟ بالکل صحیح جواب. یہ ہمارے اسپانسر ہیں کنول فوڈز اینڈ اسپائسز, ان کی طرف سے آپ کے لیے ایک تحفہ. قرآن مجید میں سورج اور چاند کا تذکرہ کئی بار آیا ہے لیکن دو الگ الگ طریقوں سے. سورج کو ایک عظیم چراغ اور دمکتے چراغ سے تشبیہ دی گئی ہے لیکن چاند کو نور کا ایک سورس بتایا گیا ہے. اور یہ بات واضح ہے کہ سورج کے مقابلے میں چاند کی ابھی کوئی روشنی براہ راست نہیں. اس وقت ہم ویری ناگ میں موجود ہے. ویری ناگ اننت ناگ ڈسٹرکٹ کا حصہ ہے. ڈورو شاہباد سے محض 4 سے 5 کلومیٹر کی دوری پہ واقع ہے. ویری ناگ ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے. ایک بہت ہی خوبصورت مغل گارڈن آپ کو یہاں دیکھنے کو ملتا ہے جو کئی سارے لوگ کئی سارے ٹورسٹ اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں. خاص طور پہ اگر ہم گرمیوں کے موسم کی بات کریں تو آپ کو ہزاروں کی تعداد میں یہاں لوگ دیکھنے کو ملیں گے. لیکن اس ویری ناگ کے بارے میں سب سے خاص بات یہ بتائی جاتی ہے جو چشمہ یہاں ہے وہ دریائے جہلم کا اوریجن ہے یعنی سورس ہے. یہاں سے ہی جو پانی نکلتا ہے وہی بعد میں آگے جا کے دریائے جہلم بنتا ہے. وہ اتنا بڑا دریا آپ پورے کشمیر میں بہتے ہوئے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد. ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت تو کیا نام؟ حکیم محمد اقبال. اقبال صاحب کیا شو کرا؟ بہت کران یہ فٹ ویئر کام فروٹ شاپ بیشی فروٹ کم کران. اچھا ماشاءاللہ. کس چلان آج کل کام کار؟ شکر از خدایس نال. ٹھیک چھ مارکیٹ چھ ٹھیک. اہن حظ ٹھیک ٹھیک. واریاہ لوگ ونان آج کل چھ مارکیٹ تھوڑا ڈاؤن تہ گومت فرق چھ آمت. نہ یہ گژھان یہ اپ ڈاؤن ہیکان گژھِتھ تھوڑا کٲم چھِ کمٕے چھِ. اچھی پروگرام چلان اس کے سوال جواب پرسان. اس میں تو اخ سوال ان کے لیے سوال ہے کہ قرآن کے مطابق دنیا میں پانی کی بنیادی سورس کیا ہے؟ قرآن اس متعلق اس دنیا میں آب تمیک سورس کیا کت پہ بنیادی سورس کیا بارش دنیا مجھ بارش 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 یت پہ ہیکو ورنت کہ ویری ناگ بنیادی سورس جہلمس. بالکل بالکل. پہ باقی چیز رلان تو پہ سہ بوڑ دریاو بنان. اگر نا بارش پیٚیہِ کیازِ قحط سٲلی چھِ ہر کُنہِ جایہِ ریگستان چھُ ییٖتِس کالس نہٕ بارش پیٚیہِ تِتھ کٔنۍ میانہِ حساب چھِ بارش. ٹھیک ہے بارش بالکل درست جواب ہے.
Im Sein Sponsor Jam Cash Weeklies, die طرف سے توی خطرہ اختو. گو کہ زمین پر موجود پانی خشکی سے کہیں زیادہ ہے، لیکن انسانی زندگی کے استعمال کے لیے بہت کم پانی موجود ہے اور باقی سب سمندروں کا کھارا پانی ہے. اس مختصر پانی کے ریسورسز کو جاری رکھنے کا ایک سائیکل ہے جس میں کھارا پانی باب بن کر اٹھتا ہے اور بادل بن کر برستا ہے اور انسانی استعمال کے لیے پانی مہیا ہوتا ہے. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. پہنہ دار شاخ لاگ امس اغیارس، کن تھو لول گفتارس کن، معرفت مس چائے پانہ درود خانس، کن تھو سا لول گفتارس کن، عطر شیش ماشب نج بولدانس، کن تھو لول گفتارس کن. گو اس ماہ رمضان چھ پھاکے یوت دن کی امس اغیارس شاخ لاگن. اغیارس کت کن لاگو شاخ، بس اک دکاندارا کھر کنت مے نش کنگ راک. اچھ گۄڈنیتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سن ارشاد آرڈر اسلامک آرڈر یت اس بابرکت مہن یہ نورک رت یت مز کرو سا پریت کن طریقہ تھی ہوش، مگر 52 رتن تھو تھی یہ تارز برابر. مونگی مے نش دکانس پہ اتھ 10% لیس کرن کرن میون غبت، آج گھس کرن 20%، تیل روز ہن اس یہ رت رٲزۍ. یتھ علاقس من تیُتھ کُنہِ جایہِ اسلام آباد پٮ۪ٹھ ہیوٚر کُن کُنہِ جایہِ تیُتھ یہِ کا اَسہِ یتھ ڈوٗرِس منٛز چھُ ییٚتہِ. اچھا بڑٕ بہتریٖن کیٛازِ ییٚلہِ مےٚ پنُن بچہٕ پان چھُ پیٚوان یاد، ییٚلہِ بہٕ لۄکُٹ اوسُس بِلکُل لۄکُٹ اوسُس بچہٕ پان، مےٚ ٲسۍ ونان گرِ ہے دوٗلۍ کھا، مول موج ٲسۍ مےٚ ونان ہے دوٗلۍ کھا لۄکُٹ چھُ، بہٕ ٲسٕس دپان نہ یہِ چھُ ماہِ رمضان، یہِ چھُ اسی دۄہا دۄہا وسان، یہِ ماہِ رمضان یی بیٚیہِ، کیٛازِ یُس یہِ رٮ۪تھ یہِ ووت سٲنسٕے امرس ووت یہِ بۄن. کانٛہہ بُزرگ اوس مےٚ باسان یہِ آز أزیُک عٲلِم چھُ تہِ اوس بُزرگ، یہِ سُہ ونان اوس تہِ اوس نیران برابر پوٗرٕ اوس نیران. آز اگر أسۍ ونو نا ہے یِتھ کٔنۍ خۄدا وۄنۍ کٔرِمس کُن کرو رجوع، ہے روٗد تراو کینٛہہ ناو چھُ تراوان. یم چھ سن سپانسر الفا سوزوکی تہندِ طرف اکھ. قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں بلکہ انسان کے لیے ہدایت نامہ ہے، لیکن اس میں بیان کیے گئے بیشتر حقائق جدید سائنس سے ہم آہنگ ہیں. دیکھیے قرآن اور سائنس پہ مبنی یہ سیگمنٹ. صدیوں سے انسان زندگی کے آغاز کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا. اس کے لیے اس نے مشاہدات، تجربات اور بعد کے سالوں میں جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لیا تاکہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے پیچیدہ عمل کو سمجھ سکے. ایمبریولوجی کا علم قدیم قیاس آرائیوں سے شروع ہوا اور ایک منظم سائنس شعبے تک ترقی کرتا گیا، جس میں اہم دریافتوں نے انسانی ریپروڈکشن کے بارے میں ہماری سمجھ کو بدل دیا. ارسطوٹل کا خیال تھا کہ فیوٹس ماہواری کے خون کے جماؤ سے بنتا ہے. یہ نظریہ یونانی اور قرون وسطیٰ کے یورپی مفکروں میں عام تھا. کچھ لوگوں نے بعد میں کہا کہ نطفہ یعنی سپرم اور بیزا اووم میں ایک مکمل چھوٹا انسان پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے. یہ ابتدائی عقائد اس وقت تک قائم رہے جب تک سائنس کی ترقی نے ہیومن ڈیولپمنٹ کے بارے میں ہماری سمجھ کو نئے سرے سے تشکیل نہ دیا. جدید دور کے آغاز میں ایمبریولوجی افسانوں اور قیاس سے آگے بڑھنے لگی. 1604 میں فیبریشیس نے مرغی کے ایمبریوز کی تفصیلی تصویر بنائی جنہوں نے منظم ریسرچ کی بنیاد رکھی. 1672 تک مل پگھی جنہیں جدید جنینیت کا بانی سمجھا جاتا ہے
انہوں نے کہا کہ مرغی کے انڈوں میں پہلے سے ہی بنے ہوئے چوزے ہوتے ہیں. اس سے پرفارمیشنزم یعنی پہلے سے تشکیل کے نظریے کو طاقت ملی. یعنی یہ خیال کہ نطفہ یعنی سپرم یا بیضہ یعنی اووم میں ایک مکمل چھوٹا انسان موجود ہوتا ہے. 1694 میں ہارٹ سوکر نے سپرم سیل کی تصویر بنائی جس میں ایک چھوٹا انسان دکھایا گیا. 1673 میں لیوون ہاک نے مائکروسکوپ ایجاد کی جس سے سپرم کو پہلی بار دیکھا گیا. اس سے سپرمسٹس اور اووسٹس کے درمیان بحث چھڑ گئی کہ انسانی زندگی کا اصل آغاز کہاں سے ہوتا ہے. یہ تنازع 1775 میں سپالنزنی نے حل کیا جب انہوں نے ثابت کیا کہ ریپروڈکشن کے لیے سپرم اور اووم دونوں ضروری ہے. اب دیکھیں قرآن کریم نے 1450 سال قبل اس حوالے سے کیا کہا. قرآن کریم میں ہیومن ڈیولپمنٹ کو نہایت ہی واضح اور خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے. سورہ المومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے نطفہ یعنی قطرہ بنا کر ایک محفوظ جگہ میں رکھا. اس کے بعد نطفے کو ایک چمٹنے والی چیز یعنی علاقہ میں بدلا، پھر اسے گوشت کے چبائے ہوئے ٹکڑے یعنی مدغہ کی شکل دی. پھر ہم نے اس میں ہڈیاں بنائیں اور ان پر گوشت چڑھایا. آخر میں ہم نے اسے ایک نئی اور مکمل تخلیق میں تبدیل کر دیا. اللہ سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے. جدید سائنس کے مطابق انسانی ترقی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب مرد کا نطفہ اور عورت کا بیضہ مل کر زائگوٹ بناتے ہیں. یہ زائگوٹ ماں کے رحم میں جا کر ایک محفوظ جگہ پر چمٹ جاتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے قرآن میں اسے علاقہ یعنی چمٹنے والی چیز کہا ہے. اس کے بعد زائگوٹ کی شکل بدلتی ہے اور یہ ایک چھوٹے سے لوتھڑے یا چبائے ہوئے گوشت کی مانند ہو جاتا ہے جو بالکل قرآن کے بیان کردہ مدغہ سے مشابہ ہے. سائنس یہ بھی بتاتی ہے کہ پہلے ہڈیاں بنتی ہے پھر ان پر گوشت چڑھتا ہے جو کہ قرآن میں بیان کردہ ترتیب سے بالکل مطابق ہے. آخر میں جنین ایک مکمل انسان کی صورت اختیار کر لیتا ہے جس میں منفرد خصوصیت اور صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہے. یہ حیرت انگیز حقیقت قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کر دی تھی، جبکہ جدید سائنس نے ان مراحل کو حالیہ صدی میں ہی دریافت کیا. یہ مطابقت ظاہر کرتی ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ایک سچی اور مکمل ہدایت ہے. یہ بڑ بار مہربانی تو مہربانی کہ حضرت امیر کبیر میر سید علیہ حمدانی آمت یور امس دیدار نبی گومت یہ 40 دہن چلہ کورمت یہ اندر کن بڑ بار بیٚیہِ واریاہ اولیاء پیر میر جعفر شاہ صٲب حضرت سا یہ تم کیا نا بیاکھ زیارت 2 ژور بیٚیہِ بیاکھ خصوصیت شاعر رسول میر شاعر محمد گامی شاعر عبداللہ یہ براگام شاعر بڑ بار بیٚیہِ بیاکھ چیز خدایَن قسم سون وزیر اعلیٰ وقتُک ییٚلہِ وزیر اعظمس پتہٕ وزیر اعلیٰ بنیو سُہ بنیو گۄڈنیُکُے سون سُہ گوٚو میٖر قٲسِم. یتھ چھُنہٕ ناو ڈوٗر کینٛہہ دپان اَسہِ چھُ بوٗزمُت کہِ میٖر یہِ ٲس ونان یِم پرٛٲنۍ یِم یہِ سا یہِ أسۍ حظ گژھو دوٗر پتہٕ کوٚر اَسہِ ناو ڈوٗر دوٗر مۄغل ٲسۍ ونان أسۍ گژھو دوٗر کُن چکرا پتہٕ ٲسۍ یِوان ڈوٗر ییٚتہِ چھُ وۄنۍ ڈوٗر. آ شُکُر خۄدایس کُن اَسہِ ٲس ہستی تہِ بَجہِ بَجہِ ہستی آسہٕ ییٚتہِ تہٕ حالاتو تہِ کوٚر یہِ کہِ سون وۄتھُن بِہُن تہِ روٗد نہٕ صحیح کینٛہہ. سٲنۍ اکھ سپانسر بہٕ چھُس یہِ ہسا بیٚیہِ سوپورس منٛز زیُٹھ تہِ وٕنکٮ۪س سوپور کمیٹی اکھ چلاوان. اچھا ماشاء اللہ. یِم چھِ گولڈن ٹیوٗلِپ یِم چھِ اکھ ہوٹل چین. جشن رمضان کے آج کے شمارے میں اتنا ہی. ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ شمارہ پسند آئے گا اور آپ اسے اسی طرح سراہیں گے اور پیار دیں گے جیسے آپ نے ہمارے پچھلے شماروں کو سراہا اور پیار دیا. ابھی کے لیے اتنا ہی. باقی تمام مزید معلومات کے لیے آپ بنے رہیں کشمیر لائف کے.